بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ افغانستان کے خوست میں پاکستانی بمباری، 10 ہلاک۔ طالبان حکومت نے لگایا الزام، دونوں ملکوں کے بیچ پھر سے جنگ کا اندیشہ۔ پشاور حملے کے بعد پاکستانی فوج کی کارروائیاں، 22 دہشت گرد ہلاک۔ زرداری اور شہباز شریف نے فوج کو دی مبارکباد۔ رشیا اور یوکرین کے ایک دوسرے پر حملے، کیو میں 6 ہلاک۔ لڑائی کے باوجود ابوظہبی میں بات چیت، امریکی عہدیدار بھی پہنچ گئے۔ مڈل ایسٹ کو خطرناک ہتھیاروں سے پاک بنانے میں اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ، OPCW سیشن سے ایرانی وزیر خارجہ کا خطاب۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ خلاف ورزیاں، مغربی کنارے میں بھی دھاوے، حماس نے ایک اور ہوسٹیج کی لاش حوالے کی۔ RSF سوڈان میں جنگی جرائم کر رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ ٹرمپ کے نمائندے نے کہا کسی شرط کے بغیر جنگ بندی کی جائے۔ ایتھوپیا کی آتش فشانی رات نارتھ ایسٹ انڈیا سے ہوتے ہوئے چائنا کی طرف بڑھ رہی ہے، کئی فلائٹس متاثر۔ شنگھائی ایئرپورٹ پر اروناچل کی عورت کو 18 گھنٹے روک دیا گیا، انڈیا کا احتجاج، چائنا نے الزامات رد کر دیے، کہا زنگنام ہمارا ہے۔ ممتا کو ہیلی کاپٹر سفر سے روکا گیا، CM بنگال نے کہا کھیل نہ کھیلا جائے۔ BJP نے بہار میں 10-10 ہزار دے کر الیکشن جیتے۔ گوہاٹی ٹیسٹ میں انڈیا کے سامنے پہاڑ جیسا نشانہ، ساؤتھ افریقہ تاریخی کلین سویپ کے قریب پہنچ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ پھر تناؤ بڑھ گیا ہے اور ایک نئی جنگ کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے بتایا کہ خوست صوبے میں ایک گھر پر پاکستانی فوج کی بمباری میں کم سے کم 9 بچے اور ایک عورت ہلاک ہو گئے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ حملہ گربز ضلع میں آدھی رات کے وقت کیا گیا۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے مہینے کی طرح ایک اور جنگ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر لکھا کہ قابض پاکستانی فوج نے ایک مقامی سویلین ولایت خان کے گھر پر بمباری کی، اس کے نتیجے میں 9 بچے اور ایک عورت شہید ہو گئے اور ان کا گھر تباہ ہو گیا۔ مرنے والے بچوں میں 5 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں۔ بعض دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں، جن میں کونار اور پکتیا شامل ہے، جہاں کم سے کم 4 سویلین زخمی ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے فوری کوئی ری ایکشن نہیں آیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بعد میں بتایا کہ افغانستان صحیح وقت پر مناسب جواب دے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اسلامی امارات اس خلاف ورزی اور جرم کی مذمت کرتا ہے۔
یہ بمباری ایک ایسے وقت کی گئی جب ایک دن پہلے ہی پشاور میں پاکستان کے نیم فوجی دستے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا، جہاں پر 6 لوگ مارے گئے تھے۔ طالبان سے الگ ہو کر بنائی گئی ایک تنظیم جماعت الاحرار نے پشاور حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے بتایا کہ حملہ آور افغانستان شہری تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس حملے کے لیے غیر ملکی مدد رکھنے والے فتنہ خوارج کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ فتنہ خوارج کی اصطلاح کا استعمال تحریک طالبان پاکستان کے لیے کیا جاتا ہے اور ایسا الزام ہے کہ وہ انڈیا کے اثر میں ہے۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے پاکستانی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو ایسی دشمنی کی پالیسیاں چھوڑ دینی چاہیے اور انہیں دہرانا نہیں چاہیے۔ امریکہ کے نمائندے ظلم خلیل زاد نے بھی متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس دوران پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بنوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن میں 22 خوارج ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ زرداری نے کہا کہ انڈیا کی مدد رکھنے والے سرگرم خوارج کو ختم کرنا ریاست کی ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوجوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یوکرین اور رشیا کے درمیان جھڑپوں کے باوجود یو اے ای کے دارالحکومت ابوظہبی میں بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ کے نمائندے نے یہ بات بتائی۔ کیف کے عہدیداروں نے کہا کہ شہر میں رشیا کے تازہ حملوں میں کم سے کم 6 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ رشین عہدیداروں نے کہا کہ روستوف علاقے میں یوکرین کے حملے میں کم سے کم 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کیف کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے امریکہ کے 28 رکنی منصوبے میں بعض تبدیلیوں کا خیر مقدم کیا۔ ہفتے کو امریکہ اور یوکرین کے عہدیداروں کی ایک ملاقات کیف میں ہوئی، جس میں ٹرمپ کے منصوبے پر بات چیت کی گئی۔ یوکرین کے نیشنل سیکیورٹی چیف رستم امروف نے بتایا کہ کیف زیلنسکی کے اہم دورے کی تیاریاں کر رہا ہے تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا سکے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ کریملن کو اب تک نئے منصوبے کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ملی ہیں۔ منگل کو یوکرین کے یورپی اتحادیوں کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی، جس میں تازہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے کل رات 249 یوکرینی ڈرونز کو روکا۔ اس دوران امریکہ نے کنفرم کیا کہ اس کے عہدیدار ابوظہبی میں رشیا کے نمائندوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل نیوکلیئر اور دوسرے خطرناک ہتھیاروں سے پاک مڈل ایسٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ہیگ میں کیمیکل ہتھیاروں سے متعلق عالمی ادارے OPCW کے 30ویں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ خطرناک ہتھیاروں کا خود شکار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمیکل ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ادارے OPCW کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے اور کسی دباؤ، کسی سیاست یا کسی کے اثر میں نہیں آنا چاہیے۔ غازہ میں اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ منگل کو فجر کے وقت غازہ میں گولہ باری کی گئی۔ بعض دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں ہیں، جن میں خان یونس کا شیخ ناصر علاقہ شامل ہے۔ ہلاکتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک دن پہلے پیر کو اسرائیلی بمباری میں 7 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے اسرائیل کی خلاف ورزیوں میں اب تک 347 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنے دھاوے جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ جنین، الدیرہ اور دوسرے علاقوں سے اسرائیلی دھاووں کی خبریں ملی ہیں۔ حماس نے اس دوران ایک اور اسرائیلی ہوسٹیج کی لاش حوالے کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی اس بات کو کنفرم کیا گیا۔ اس ہوسٹیج کی پہچان اب تک نہیں کی گئی۔ اسرائیلی حکومت نے انڈیا کے نارتھ ایسٹ علاقے سے باقی 5800 یہودیوں کو واپس لانے کی ایک تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ انہیں اگلے 5 برسوں میں لایا جائے گا۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورسز دارفور میں جنگی جرائم کر رہی ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ریپڈ سپورٹ فورسز نے انسانی بنیادوں پر 3 مہینے کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ سوڈان میں تقریباً 3 سال سے ریپڈ سپورٹ فورسز اور فوج کے درمیان کشمکش چل رہی ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز ایک نیم فوجی دستہ ہے جس کے لیڈر حمدان داغلو ہمتی ہیں، جبکہ عبدالفتح البرہان آرمی چیف ہیں۔ ان دونوں نے مل کر لمبے عرصے تک سوڈان پر حکومت کرنے والے صدر عمر البشیر کو ہٹایا تھا اور پھر آپس میں لڑنے لگے۔ یہ لڑائی دارالحکومت خرطوم اور دوسرے مقامات پر ہو رہی ہے۔ حال ہی میں RSF نے بعض اہم شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، جن میں الفشر بھی شامل ہے۔ ایمنسٹی نے اپنے رپورٹ میں کہا کہ اس نے الفشر میں بچ جانے والے 28 لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں۔ RSF پر قتل عام اور ریپ کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے نمائندے نے RSF اور فوج سے کہا کہ وہ کسی شرط کے بغیر جنگ بندی تجویز کو قبول کریں۔ سوڈان کے دونوں گروپوں نے جنگ بندی کے لیے امریکہ
امریکہ کے امن منصوبے کی تائید کی ہے، لیکن کسی نے اب تک باقاعدہ طور پر اسے تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ سوڈان میں مداخلت کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان کویت پہنچے، جہاں GCC ملکوں کے فوجی عہدیداروں کی ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے۔ SPA نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ یہ دورہ قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے کے پس منظر میں ہو رہا ہے، جس کے بعد خلیجی ملک اپنی سیکیورٹی کے انتظامات کا پھر سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایتھوپیا سے آتش فشاں کی راکھ اب ایسٹ اور نارتھ ایسٹ انڈیا سے ہوتے ہوئے چائنا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بتائی۔ IMD نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ راکھ کا ریلا 100 کلومیٹر سے 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، جس میں خطرناک کیمیکل اور پہاڑ کے پرزے شامل ہے۔ ایتھوپیا کے افار علاقے سے 12,000 سال میں پہلی مرتبہ آتش فشاں پھٹنے کی خبر ہے۔ یہ راکھ ہیلی بوبی علاقے سے اٹھی اور فوری ریڈ سی کو پار کرتے ہوئے انڈیا اور دوسرے ملکوں کی طرف بڑھی۔ پیر کی شام یہ راکھ گجرات اور راجستھان پہنچی اور آدھی رات کے بعد دہلی کے علاقے میں آئی اور منگل کو ایسٹ اور نارتھ ایسٹ انڈیا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس راکھ کی وجہ سے کئی فلائٹس کینسل کی گئی ہیں۔ بعض ایکسپرٹس نے وارننگ دی تھی کہ اس سے ہوا کا معیار اور خراب ہو سکتا ہے۔ پہلے سے ہی دہلی میں زہریلی ہوائیں سنگین مسئلہ بن گئی ہیں۔ اس مسئلے پر پیر کو دہلی میں احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی تھیں اور پولیس نے 2 FIRs بھی درج کی تھیں۔ چائنا نے اس الزام کو رد کر دیا ہے کہ اس کے عہدیداروں نے اروناچل پردیش میں رہنے والی ایک عورت کو شنگھائی ایئرپورٹ پر ہراساں کیا ہے۔ چائنا نے کہا کہ اروناچل پردیش چائنا کا علاقہ ہے اور انہوں نے کبھی بھی اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ برطانیہ میں رہنے والی ایک انڈین عورت فیما وانگجونگ نے الزام لگایا کہ شنگھائی ایئرپورٹ پر انہیں روکا گیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی جب وہ جاپان جاتے ہوئے ٹرانزٹ پر شنگھائی ایئرپورٹ پر رکی تھی۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ زنگنام یعنی اروناچل پردیش چائنا کا علاقہ ہے۔ چائنا نے نام نہاد اروناچل پردیش کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا نے چائنا سے اس مسئلے پر احتجاج کیا اور چائنا کو بتایا کہ کسی شک اور شبے کے بغیر اروناچل پردیش انڈیا کا علاقہ ہے اور وہاں رہنے والے لوگ انڈیا کا پاسپورٹ رکھتے ہیں اور اس پر سفر کرنے کے حقدار ہیں۔ شنگھائی میں انڈین کونسلیٹ نے بھی یہ معاملہ مقامی سطح پر چائنیز عہدیداروں سے اٹھایا۔ اروناچل پردیش کے چیف منسٹر پیما کھانڈو نے کہا کہ انہیں اس واقعے سے صدمہ ہوا ہے۔ اس عورت نے دعویٰ کیا کہ اسے 18 گھنٹے سے زیادہ وقت تک روک کر رکھا گیا۔ اس نے کسی طرح شنگھائی میں انڈین کونسلیٹ سے ربط پیدا کیا، جس کے بعد انہیں کچھ راحت ملی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ صدیوں پرانے زخم اب بھر گئے ہیں اور درد کم ہو گیا ہے۔ انہوں نے رام مندر کی تعمیر پوری ہونے کے موقع پر بھگوا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے 2047 تک ترقی یافتہ بھارت بنانے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ مودی نے کہا کہ یہ جھنڈا ملک میں تہذیبی اٹھان کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پورا ملک اور دنیا رام میں ڈوبی ہوئی ہے۔ صدیوں پرانے زخم بھر گئے ہیں اور صدیوں پرانے درد ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 500 سال بعد یہ لمحہ حاصل کیا ہے۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے BJP پر الزام لگایا ہے کہ وہ بنگاؤں جانے کے لیے ان کے ہیلی کاپٹر سفر کو کینسل کرتے ہوئے سبوتاژ کی قصوروار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹی کو وارننگ دی کہ وہ ان کے ساتھ کھیل نہ کھیلے اور انہیں الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا۔ ممتا بنرجی دوپہر 12:30 پر شمالی 24 پرگنہ کے بنگاؤں میں اترنے والی تھیں۔ انہیں دن کے 10 بجے بتایا گیا کہ انہوں نے جس ہیلی کاپٹر کو ہائر کیا تھا وہ اڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے انہیں سفر کے ذریعے یعنی سڑک کے ذریعے سفر کرنا پڑا۔ آخرکار وہ دن کے 2 بجے وہاں پہنچی اور SIR ریلی سے خطاب کیا۔ ممتا بنرجی نے اس موقع پر BJP پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی نشانہ بنایا۔ ممتا نے کہا کہ میں کوئی پیش قیاسی کرنا نہیں چاہتی، لیکن کہہ رہی ہوں کہ گجرات میں BJP کو شکست ہوگی۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ بنگال جیتنے کے لیے انہیں گجرات ہارنا پڑے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بہار میں عورتوں کو 10-10 ہزار روپے دے کر الیکشن جیتا گیا۔ کرکٹ گوہاٹی ٹیسٹ میں انڈیا کے سامنے ایک پہاڑ جیسا نشانہ ہے شاید جسے وہ پار نہ کر سکے۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں انڈیا نے بڑے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے جلد ہی 2 وکٹ کھو دیے۔ اب اس کے سامنے 522 رنز کا بڑا ٹارگٹ ہے۔ انڈیا کو جملہ 89 رنز بنانے تھے۔ ساؤتھ افریقہ نے اپنی دوسری اننگز 5 وکٹ پر 260 پر ڈکلیئر کی۔ جس وقت کھیل ختم ہوا انڈیا نے 2 وکٹ کھو کر 27 رنز بنائے تھے۔ دونوں اوپنرز یشسوی جیسوال اور KL راہل پویلین لوٹ چکے ہیں۔ انڈیا پہلے ہی سیریز میں 0-1 سے پیچھے ہے۔ آخری دن ساؤتھ افریقہ کو 8 وکٹوں کی ضرورت ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک تاریخی کلین سویپ کرے گی۔
اس سے پہلے دن میں ساؤتھ افریقہ کے ٹریسٹن اسٹیٹس نے 94 اور ٹونی بیزوری نے 49 رنز بنائے. انڈیا کی طرف سے رویندر جڈیجا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. خطۂ اسکور اس طرح رہا: ساؤتھ افریقہ 489 اور 5 وکٹ پر 260، انڈیا 201 اور 2 وکٹ پر 27. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. افغانستان کے خوست میں پاکستانی بمباری، 10 ہلاک. طالبان حکومت نے لگایا الزام، دونوں ملکوں کے بیچ پھر سے جنگ کا اندیشہ. پشاور حملے کے بعد پاکستانی فوج کی کارروائیاں، 22 دہشت گرد ہلاک. زرداری اور شہباز شریف نے فوج کو دی مبارکباد. رشیا اور یوکرین کے ایک دوسرے پر حملے، کیو میں 6 ہلاک. لڑائی کے باوجود ابوظہبی میں بات چیت، امریکی عہدیدار بھی پہنچ گئے. مڈل ایسٹ کو خطرناک ہتھیاروں سے پاک بنانے میں اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ، او پی سی ڈبلیو سیشن سے ایرانی وزیر خارجہ کا خطاب. غزہ میں اسرائیل کی تازہ خلاف ورزیاں، مغربی کنارے میں بھی دھاوے. حماس نے ایک اور ہوسٹیج کی لاش حوالے کی. آر ایس ایف سوڈان میں جنگی جرائم کر رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ. ٹرمپ کے نمائندے نے کہا کسی شرط کے بغیر جنگ بندی کی جائے. ایتھوپیا کی آتش فشانی رات نارتھ ایسٹ انڈیا سے ہوتے ہوئے چائنا کی طرف بڑھ رہی ہے، کئی فلائٹس متاثر. شنگھائی ایئرپورٹ پر اروناچل کی عورت کو 18 گھنٹے روک دیا گیا. انڈیا کا احتجاج، چائنا نے الزامات رد کر دیے، کہا زنگنام ہمارا ہے. ممتا کو ہیلی کاپٹر سفر سے روکا گیا، سی ایم بنگال نے کہا کھیل نہ کھیلا جائے. بی جے پی نے بہار میں 10-10 ہزار دے کر الیکشن جیتے. گوہاٹی ٹیسٹ میں انڈیا کے سامنے پہاڑ جیسا نشانہ، ساؤتھ افریقہ تاریخی کلین سویپ کے قریب پہنچ گئی. یہ تھی آج کی خبریں. پھر اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.